السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامی ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر، جو کہ بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر یہ 17 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر یہ 18، یہاں پہ میں لکھ رکھا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سلام بن رزاق کا چیپٹر پڑھ کر کے سنانے والے ہیں۔ جو بچے 2021 میں کلاس 12 کا ایگزام دینے والے ہیں اور اس کو اردو ٹیچر نہیں مل پا رہی ہے، تو آپ لوگ میرے چینل پہ آ کر کے آپ لوگ اپنا تیاری کر سکتے ہیں، جو کہ 100 مارک کا ہے۔ میں اس کے اوپر تیاری کرواتا ہوں۔ یہ کتاب جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے کہکشاں حصہ دوم۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو سلام بن رزاق کا کہانی پڑھ کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا سلام بن رزاق۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے پنویل میں 15 نومبر، پن ہے یا پن ہے پتہ نہیں، اس گاؤں کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پہ میں بولوں گا پنویل میں 15 نومبر 1941 کو عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی ہے اور بمبئی میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں سے 35 برس تک استاد کی حیثیت سے متعلق ہونے کے بعد، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بمبئی، پہلے کیا تھا بمبئی، اب ممبئی ہو گیا، ممبئی کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ با کو ہٹا کر کے یہاں پہ میم لگا دیا، پہلے بمبئی تھا۔ متعلق ہونے کے بعد 1999 عیسوی میں سبکدوش ہوئے۔ سلام بن رزاق فی الوقت بمبئی میں مقیم ہے۔ ابھی کیا ہو گیا، ممبئی، با کو ہٹا دیا۔ 1964 عیسوی میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا، ننگی دوپہر کا سپاہی۔ 1977 عیسوی میں معبر، 1987 عیسوی اور شکتا بتوں کے درمیان۔ 2001 عیسوی ان کے افسانوی مجموعے ہیں ماہم، کھاڑی، شری پاد کرشن کول ہٹکر کی کتابیں انہوں نے مراٹھی سے ترجمہ کی ہیں۔ ہندی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ کا دھینو 1988 عیسوی میں شائع ہوا۔ نیشنل بک ٹرسٹ نے ان کی مرتبہ اور مترجمہ کتاب عصری ہندی کہانیاں 1995 عیسوی میں شائع کی۔ 1998 عیسوی میں انہیں ساہتیہ اکادمی کا ترجمہ ایوارڈ دیا گیا۔ مہاراشٹر، اتر پردیش اور بہار اردو اکادمیوں نے انہیں متعدد بار انعامات سے نوازا۔ 2004 میں شکشتہ بتوں کے درمیان کتاب کے لیے انہیں ساہتیہ اکادمی انعام سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، میں دھیان نہیں دے پایا، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں پھر سے۔ میں یہاں اسکرین پہ دھیان نہیں دیا، میں اسی پڑھتا چلا گیا۔ مہاراشٹر، اتر پردیش اور بہار اردو اکادمیوں نے انہیں متعدد بار انعامات سے نوازا۔ 2004 میں شکشتہ بتوں کے درمیان کتاب کے لیے انہیں ساہتیہ اکادمی انعام سے سرفراز کیا گیا۔ اور ہم اوپر کر لیتے ہیں۔ اوپر کرنے کے بعد ہم یہاں پہ مختصر سے ان کی کہانی ہے۔ جدیدیت کے بعد ہم اثر افسانے کی جو نئی نسل ہمارے سامنے آئی، اس میں سلام بن رزاق سب سے معتبر لکھنے والے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے علامتی طرز اظہار میں صراحت کا طور شامل کر کے یہ راستہ دکھایا کہ ہمارے روایتی افسانے کا کیا ہے یہاں پہ جادو ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور نئے افسانوں میں اس کے لہو کو شامل کر لیا جائے تو بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی سطح پر اپنے کرداروں کے داخل میں اترنے کے بے پناہ صلاحیت سلام بن رزاق میں موجود ہے۔ ان کے اکثر و بیشتر کردار ہمارے آس پاس کی زندگی میں موجود ہیں۔ کمزور اور مشکل حالات میں پھنسے انسانوں کے تئیں ان کا جھکاؤ ان کی عوام دوست فکر کا غماز ہے۔ سلام بن رزاق کے یہاں ایسے کرداروں پر اچھی خاصی توجہ ہے جن کے ساتھ قدرت یا حالات نے انصاف نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا ہر سرا الجھ گیا،
الجھ گیا ہے۔ وقت کے جبر سے وہ عجیب الخلقت ہو گئے ہیں، لیکن ان کے تئیں واضح انسانی برتاؤ کی سلام بن رزاق بھرپور وکالت کرتے ہیں۔ فسادات اور نئے سماجی اور مذہبی تناظر کا بھی انہوں نے اپنے افسانوں میں باضابطہ مطالعہ کیا ہے۔ یہ تھا سلام بن رزاق کا کچھ مختصر سی کہانی جو میں آپ تک میں پہنچایا ہوں پڑھ کر کے۔ تو ان کے اوپر جو میں ان کا کہانی جو میں بتایا ہوں، ان کا جو سوالات جوابات آئیں گے وہ دوسری ویڈیو کے اندر آئیں گے، پارٹ نمبر 19 کے اندر آئے گا۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں، گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کا موبائل کا بھی گھنٹی بجے اور اس کو ویڈیو کو دیکھ نوٹیفیکیشن کے سہارے آپ اپنا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔